اور سارے بچے ڈر گئے. ایک بچہ سب کے کندھے پھیلانتے ہوئے آیا اور گیند اٹھا کر لے گئے. وہ بچہ کس کا تھا؟ وہ سب سے جو بڑے ولی تھے ان کا تھا, جو استاد تھے ان کا بیٹا تھا. کسی کا ادب نہیں کیا. تو سارے لوگ حیرت سے دیکھتے رہے. تو اس استاد نے کہا غلطی اس کی نہیں ہے, در حقیقت ہم جو شادی کیے تھے اور اس کے بعد ہم 3 دن تک فاقے میں تھے, 3 دن کے عرصے میں ایک بغل میں پڑوس سے کھانا آیا, ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے, ہم نے کھا لیا اور اسی رات ہم نے شباشی کی, ہم بستری کی اور اسی سے یہ بیٹا پیدا ہوا. اس بزرگ نے ہمیں ایک اشارہ دیا کہ اگر حرام کھانا یا حرام تربیت ہو تو بچوں کے اخلاق اور آداب بھی ختم ہو جاتے ہیں. ہم جب بچوں کو دیکھتے ہیں بے ادب ہے, بے تمیز ہے, تو ہمارے دماغ یہاں تک بھی چلتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے ماں باپ کی خطا ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے ماں باپ کے رزق میں کمی ہو. اس لیے آپ کی تمام اخلاق تمہاری اولاد سے پتہ چلتے ہیں. بچوں کی تربیت یہ ہر ماں کی ذمہ داری. ٹیوشن, اسکول اور مدرسہ صرف ذمہ داری نہیں. میں آپ کو طور طریقہ بتاتا ہوں. روزانہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے, سونے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ مشکل سے صرف 10 منٹ گزارو. 10 منٹ. اس کے لیے تمہیں محنت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, لیکن وہ محنت میں آسان کر کے دیتا ہوں. آپ اولیاء کاملین کی کچھ کتابیں پڑھیں, موبائل ہے تمہارے پاس, انٹرنیٹ ہے تمہارے پاس, جس زبان میں چاہو آج سارے مواد مل جاتے ہیں. پڑھو واقعات, اسلام کے سچے واقعات پڑھو اور اپنے بچوں کو لے کر بستر میں بیٹھ جاؤ کھانے کے بعد, سونے سے پہلے, اور ان کو کسی نہ کسی ولی کا واقعہ ایک رات سناؤ. دیکھنا وہ بچہ ایڈکٹ بن جائے گا تمہارے واقعات سننے کا. یہ ہوا ہے, ہم دیکھ چکے. بچہ ضد کرنے لگے گا کہ آج مجھے وہ واقعہ سناؤ, آج یہ واقعہ سناؤ, آج یہ واقعہ سناؤ. ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے, جن کو یہ سنانے کی عادت ہوتی ہے اور جن بچوں کو سننے کی عادت ہوتی ہے, وہ بچے پھر آج رات کو موبائل اور انٹرنیٹ لے کر کے نہیں سوئیں گے. آج بچے, اور تمہارا حال کیا ہے, رات کو ٹی وی لگا دیا, سیریل چل رہا ہے یا فلمیں چل رہی ہے, اسی حالت میں ماں کو بھی نیند آ گئی, باپ کو بھی نیند آ گئی, اور بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. یہ تو ہمارے رات گزارنے کے طریقے ہیں. کب ہم اپنے بچوں کو وقت دے رہے ہیں, کب ہم اپنے بچوں کے اندر یہ تقویٰ, طہارت, صبر, رضا, توکل سکھا رہے ہیں. صرف اگر آپ یہ واقعات اسلام ہی ان کو روز سناتے رہ جائیں تو دیکھنا اس بچے کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئے گی. یہ میرا چیلنج ہے, اگر بچہ نہ بدلے تو پھر میرا دامن پکڑ لوں گا. حقیقت میں کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے اسلاف کی اللہ رب العزت نے ان کی ذات اور ان کے ناموں میں اتنی برکت رکھی ہے کہ جو بچے ان کے نام رکھے جاتے ہیں ان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. نام رکھے جاتے ہیں تو تاثیر پیدا ہوتی ہے. تو جب ان کے اخلاق سنائے جائیں تو ان بچوں میں کتنی برکت پیدا ہوتی ہے. یہ نہیں کر رہے ہم, زیادہ بچہ ستانے لگا تو اسے ہاتھ میں موبائل دے دیجیے, جب کھیلو, تو بچہ گیم کھیلتے کھیلتے سو گیا. کیا یہ ہر گھر کی آج کیفیت نہیں؟ تقریباً سب گھروں کی حالت یہی ہے آج. ان بچوں سے انٹرنیٹ ختم کرو, روئے گا 1 دن 2 دن. عورتوں کو اچھی طرح معلوم ہے, جب یہ اپنے پستانوں سے بچوں کا دودھ چھڑا سکتی ہے تو یہ انٹرنیٹ کیوں نہیں چھڑا سکتی؟ بچے کا دودھ چھڑا لیتی ہے, جبکہ درد عورت کو بھی ہوتا ہے, بچے کو بھی ہوتا ہے, لیکن وہ برداشت کرتی. 1.5 سال کا ہو گیا بچہ, آج دودھ چھڑانا ہے, ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ہمیں معلوم ہے اس کا. ماں کو درد ہوتا ہے اور وہ برداشت کر لے جاتی ہے, نہیں اب اس کی مدت ختم ہو گئی دودھ پینے کی, اس کو چھڑا لیں. اور ہم نے دیکھا ہے بچہ ایسا بلبلاتا ہے, روتا ہے, گر گراتا ہے, اور اس کا چہرہ دیکھ کر ہی رحم آتا ہے, ماں کو بھی باپ کو بھی. لیکن کیا کرے, نہیں یار چھڑانا یہ پرمپرا ہے نا, چھڑانا ہی ہے. تو اس کی غذا, حلال غذا جب ہم چھڑا سکتے ہیں اس کو. کچھ ماں باپ میرے پاس آئے اور یہ کہے کہ نہیں ہم موبائل اس سے لے نہیں سکتے, بڑا ہنگامہ مچا دے گا, پریشان کر. کتنے دن کرے گا؟ دودھ چھڑانے کے لیے 2 دن لگتے, 3 دن لگتے ہیں. تم دیکھو کوشش کر کے کہ یہ ایڈکٹ جو بنے جا رہے ہیں بچے آج تمہارے گیم کے, کارٹون کے, یہ چھڑا دو آ جاتے. اور چھڑانے کے لیے ایسا نہیں کہ تم نے موبائل کھینچ لیا اور مار دیا, ان کو آئندہ سے پکڑنا نہیں. چھڑانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, ایک کوئی چیز لے لیا آپ نے تو اس کے بدل میں ان کو بیزی کرنے کے لیے دوسری کوئی چیز تو دو. دوسری چیز کیا دیں گے؟ ان بچوں کو لے کر کے بیٹھے, ان کے ساتھ کھیلیں. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا جب تک بچہ نہ ہو جائے تب تک ماں باپ اس کے ساتھ کھیلے. ماں باپ شرم محسوس کر رہے ہیں بچے کے ساتھ کھیلنے, اور کھیلنے کے لیے ان کو آوارہ لوگوں کے حوالے کر کے چھوڑا ہے. آپ کو دنیا ساری چیزیں بنا رہی ہے, بیبی سٹنگ بھی آ گئی نا, اسکول نرسری, KG, UKG, نیچے گھٹاتے گھٹاتے آ گئے, بیبی سٹنگ بھی آ گئی کہ چھوٹے سے بچوں کو لے کے آگے ڈالو. کیوں میاں کیوں ڈالو؟ نہیں کھیلے گا, ٹائم پاس کر کے تو آئے گا.
بوجھ ختم ہوگا. اور عرب میں ہم نے جا کر کے دیکھا ہے حضانہ، اس کے بعد پھر جو ہے وہ رضاعت کے ایام بھی وہی گزار رہے ہیں. ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر ماں نے وہاں چھوڑ دیا، وہاں دودھ پلانے کا بھی انتظام، دودھ پلانے کا انتظام بھی ہے. تو کس لیے بچے پیدا کر رہے ہیں؟ جب بچہ تمہیں پرورش کرنا ہی نہیں ہے تو اس بچے کے حق نہ مارو، اسے آوارہ نہ چھوڑو، دوسروں کے حوالے نہ کرو. آج تربیت اور اخلاق کی جو کمی ہے یہ پورا معاشرہ، میں اسی لیے جڑ پر انگلی رکھ رہا ہوں. یہ جڑ ہے، یہاں اگر صحیح ہو گیا تو پورا درخت صحیح ہو جائے گا، پورا درخت صحیح ہو جائے گا. آپ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نوجوانوں کی اصلاح کرو، یہ بوڑھے لوگوں کی اصلاح کرو، یہ ان لوگوں کی اصلاح کرو. ارے یہ تناور دار درخت بن چکے ہیں، آج یہ درخت بن چکے ہیں. اور میں اپنی بہنوں سے آج جو کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس جب بچہ ہوتا ہے وہ نرم پودے کی شکل میں ہوتا ہے، اسے جو شیپ ہوگی وہی شیپ وہ اختیار کرے گا، جو عادت اسے ڈالے گی وہی عادت وہ لے کر کے چلے گا. میرے پاس ایک بچی ایسی بھی لے کر آئے ہے ہمارے پاس، الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. چھوٹی سی بچی ہے، 6 سال کی بچی، پورا سورہ واقعہ، پورا سورہ رحمان، پورا سورہ یاسین زبانی سنا. ماں باپ نے کیا کیا ہے جانتے ہیں؟ باپ نے روزانہ موبائل آن کر کے صرف قرأت قرآن سننے کی اس کو عادت ہے، صرف قرآن سنا ہے. اور بچی کو اب بھی مدرسے میں آتی ہے، دیکھ کر کے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن سورہ یاسین پورا یاد ہے. دیکھ کر کے قرآن ابھی نہیں پڑھ پاتی لیکن سورہ واقعہ پورا یاد ہے. میں سن چکا ہوں. میں اس لیے یہاں بات کر رہا ہوں کہ ایک موبائل کا یہ اچھا یوز بھی تو کسی نے دکھایا، یہ ہے. اپنے بچوں کو اگر یہ دے بھی رہے تو یہ چیزیں دیں ان کے اندر، بدل کر کے دے سکتے ہیں آپ. آج بچوں میں صبر اور تقویٰ، طہارت، اللہ کا خوف ڈالو ہر بچے کے اندر. ایک بات ماں یہ سکھائے بچے کو کہ بیٹا تیری آنکھیں ہمیشہ سلامت رہیں، اگر تیری نگاہ کسی اور لڑکی پر پڑتی ہے تو یہ سمجھ لے کہ تیری ماں بھی عورت ہے، تیری ماں بھی عورت ہے. بچے کو یہ خوف دلاؤ کہ تیری ماں بھی کسی وقت جوان تھی، اگر آج تو نے کسی اور پر نگاہ ڈالی تو بدلے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی درندہ تیری ماں پر بھی نگاہ ڈالے گا. ماں یہ ڈر پیدا کرے اپنے بچوں کے اندر. آج تو اگر کسی عورت پر نگاہ ڈالتا ہے تو تیری بہنیں ہیں گھر میں، کوئی دوسرا درندہ تیری بہنوں کو اچک لے جائے گا. تو یہ عورتوں کے ذریعے سے اصلاح ہو سکتی ہے، ہمارے بچے سمجھ سکتے ہیں. عورتیں اس میں نہیں کرنا چاہتی. صبر اور توکل اور قناعت کی بات میں کر رہا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ پر بھروسہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی بات یاد آتی ہے. اللہ کو بہت چھوٹے میں مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا امام شافعی کی ماں نے پڑھنے کے لیے. حضرت امام شافعی بہت چھوٹی عمر میں حافظ قرآن بن گئے. حافظ قرآن بن کر کے جب اپنے وطن لوٹ رہے تھے اور عالم بھی بن گئے تھے، چھوٹی عمر پورے گاؤں میں چرچا ہو گیا تھا کہ ہمارے گاؤں کا بچہ حافظ بن گیا ہے اور عالم بن گیا ہے، عمر بہت کم ہے، جلدی بن کر کے آ رہا ہے. پورا گاؤں امام شافعی کے استقبال کے لیے باہر چلا ہے. امام شافعی پڑھ کر کے آ رہے تھے اپنے گاؤں. لوگ نذرانے، ہدیے، تحفے لے کر کے پہنچے. کوئی ہو سکتا ہے اس زمانے کا جو رواج ہوگا. امام شافعی کی بہت آؤ مدد ہو رہی تھی، پورا مجمع تھا. امام شافعی جب گاؤں میں پہنچے لیکن ان کی ماں نہیں آئی. پورے گاؤں والے لوگ ہیں استقبال کرنے کے لیے، امام شافعی کی ماں نہیں ہے. امام شافعی ڈھونڈ رہے میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے. جب نہیں ملی ماں تو سیدھے گھر آئے تو دیکھا گھر کا دروازہ بند. تو امام شافعی اللہ تعالیٰ نے دستک دی. ماں ان کے اندر گھر میں بیٹھی تھی. دروازہ کھولو. ماں نے کہا، ماں سے پوچھا، ماں تجھے معلوم نہیں کہ آج تیرا بیٹا آ رہا ہے؟ پورا گاؤں آیا مجھے لینے کے لیے، تم نہیں آئے؟ امام شافعی کی ماں کیا کہتی، بیٹا میں سن تو چکی تھی کہ تو آ رہا ہے لیکن مجھے یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے تجھے نذرانے بہت دیے، تحفے تحائف بہت دیے ہیں. اگر میں آج استقبال کے لیے باہر آتی تو کہیں دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ شافعی کی ماں نذرانے دیکھنے کے لیے آ گئی. میں میرے بیٹے کے مال دیکھنے کے لیے نہیں چاہتی، میں صرف تیرا تقویٰ دیکھنا چاہتی ہوں، اور میں نے تجھے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ مال حاصل کرنے کے لیے. امام شافعی دروازے پر کھڑے کھڑے جتنے تحفے ملے تھے سب وہیں پر پورا کا پورا صدقہ کیا اور اس کے بعد اپنے گھر میں اندر داخل ہوئے اور کہا، ماں جس حال میں گیا تھا اسی حال میں تیرے پاس آیا. یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو پل پل قدم قدم پر تقویٰ سکھایا، اللہ کا خوف. یہ نہیں کہ ہر جگہ سے تم لالچ کے ذریعے سے ادھر منہ مارو ادھر منہ مارو، کہیں سے تو لے کر کے آؤ. آج دیکھیں گھروں کی جو پوزیشن ہے،
کچھ بیویاں اپنے شوہروں پر اتنا چڑھی ہوئی ہے، کہیں سے تو لاؤ، حرام ہی لاؤ، صحیح گھر چلاؤ، ایسی بھی پوزیشن ہے۔ عورت کس جگہ بگڑتی ہے آپ کو میں بتاؤں، کتنے گھر ایسے ہیں جو صرف عورت کی وجہ سے بگڑے ہیں۔ مرد کو کام نہیں مل رہا ہے، عورت پریشان کر رہی ہے، گھر میں پریشان کر رہی ہے کہ جاؤ کہیں سے تو لے کر کے آؤ، اور وہ مرد اگر نکما ہے تو میں اس کی مذمت کروں، لیکن کام والا ہے، پریشانی آ گئی ہے تو کیا کرتا ہے، لا رہا تھا 10,000 لایا کافی نہیں ہوا، 15,000 لایا کافی نہیں ہوا، کیونکہ عورتوں کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، عورت کا میک اپ ہی نہیں آ رہا ہے اس کو، پھر بیٹا اور کماؤ اور کماؤ۔ ٹینشن میں آ کر کے کئی مردوں کو دیکھا کہ وہ نشہ کی عادت ڈال چکے، نشہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ڈپریشن کا جب شکار ہوتا ہے آدمی تو شیطان اسے نشہ کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اور پھر ایسے بھی نوجوان دیکھا جو بہت چھوٹی سی عمر میں صرف سگریٹ بیڑی نہیں شراب تک پہنچ گئے، کوکین اوپیوم ہیروئن تک پہنچ گئے، صرف بیویوں کی سختیوں کی وجہ سے۔ یہاں خواتین قناعت کرتی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر کر اپنے شوہر کے رزق کی برکت کی دعائیں کرتی تو مجھے مسئلے سے نہ اٹھتی، مولا تمہارے شوہر کو بے پناہ برکتیں عطا کرتا، تمہارے شوہر کو برکتیں عطا کرتا۔ اور وہ ماں جو اپنے بچے کو یہ دیکھنا چاہتی میرا بچہ کما رہا نہیں ہے، کما رہا نہیں ہے، کما رہا نہیں ہے۔ کچھ عورتوں کو میں یہ تنبیہ کرنا چاہوں گا، پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا بیٹا بگڑا ہوا تو نہیں ہے، برے اخلاق تو نہیں ہے، اگر صحیح سلامت ہے تو پہلے اللہ کا شکر کا ایک سجدہ کرو کہ اے رب ذوالجلال آج اس کو کوئی کام نہیں مل رہا، لیکن تیرا شکر ہے مولا کہ اس کے اخلاق خراب نہیں ہوئے، اس کی عادتیں بگڑی بھی نہیں، تمہارے شکر پر اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول لے گا۔ کسی کو اوپر فورس اتنا نہ کرو کہ وہ گناہوں کے اڈوں پر چلا جائے۔ ہاں کچھ عورتوں کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ذمہ داریاں ہیں، گھروں کی ذمہ داری، اولاد کی تربیت کے ساتھ شوہروں کے حقوق آپ سنتی بھی رہتی ہیں۔ اب یہ جو گھروں میں نا اتفاقی نا چاہتی کے معاملات ہوتے ہیں، کئی کیسز ہمارے پاس ہیں، ساس بہو نند بھاوج، یہ چیزیں پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہیں۔ اگر کوئی مرد حضرات بھی باہر لڑ رہے جھگڑ رہے ہیں تو ان کو مثال بھی یوں کہتے ہیں کیوں ساس بہو کی طرح لڑ رہے، تو ساس بہو کی لڑائیاں اتنی مشہور کیوں ہو گئی کہ لوگوں کو مسئلے میں پیش کرنا پڑ رہا ہے، کیوں اتنی مشہور ہو گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دو چیزوں کا فقدان ہے، ساس میں کہتا ہوں یہ بہو، یہ دونوں لفظ اگر ختم کر دیے جائیں تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ یہ دو لفظ ختم کر دو ساس اور بہو کا، جب بھی کسی بہو سے کوئی پوچھے یہ تیری کون ہے، بہو کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہتے کہ یہ میری ماں ہے۔ جب بھی کسی ساس سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ تیری کون ہے، ساس سے اتنا کہے کہ یہ میری بیٹی ہے، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ ساس اور بہو کے دو لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو، اپنی لغت سے ختم کرو، پھر دیکھو تمہارے اندر یہ جو ایگو آتا ہے ساس بننے کا، وہ شیطان تمہیں ترخا بنا دیتا ہے، حکومت کرنا سکھا دیتا ہے، اور پھر باہر سے آئی بھی ہر بچی پر وہ یہ چاہتی ہے کہ میں ویسی حکومت کروں جیسے میری ساس نے میرے اوپر کیا تھا۔ تو یہ سلسلہ وار ہوتا ہے، ہر عورت یہ سوچتی ہے، میرے پاس کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہماری ساس یہ کہتی ہے میں ابھی تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہی جتنا میری ساس میرے ساتھ۔ یہ کیا چیز ہوگی کہ تم اگر ظلم جھیل چکی ہو تو کیا تم بھی ظالم بن کر کے رہو گی؟ اگر تمہیں کسی نے چھیڑا تھا تو کیا تم بھی چھیڑتے ہی رہ جاؤ گے؟ ارے کتا اگر کاٹا ہے تو تم بھی کتوں کو کاٹتے پھرو گے؟ اگر کسی ساس نے کاٹا ہے تمہیں پہلے زمانے میں تو تم کیوں کہ دوسروں کو کاٹتے بھی جا رہے؟ آج یہ ختم کر دو، یہ چیز ختم کرنے کے لیے اگر کوئی عورت آگے بڑھے تو دیکھیں اس کے بعد اس کی بہو بھی ساس بن کر کے نہیں رہے گی، انشاءاللہ وہ بھی ماں بن کر کے زندگی گزارے۔ اور آنے والی بہویں اپنی ساس کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ میری ساس ہے، یہ جلاد ہے، یہ ظالم ہے۔ اگر دل کے اندر ایک خیال آ جائے کہ میں کبھی نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کے جائے، تو میرے شوہر کی ماں جتنا میرا شوہر اپنی ماں کو چاہتا ہے ویسے ہی میں بھی اپنی شوہر کی ماں کو چاہوں، اس کا ادب کروں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ غیر سے تمہارے گھروں کے اندر کی یہ نا اتفاقی ختم کرنا ہے، یہ نا اتفاقی ختم ہو جائے گی۔ ان جھگڑوں میں ہوتا کیا ہے معلوم؟ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ میری ماں اور میری دادی روزانہ جھگڑتی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، میری ماں اور میری پھپھی کی جمتی نہیں، وہ بہو اور بھاوج ہے، نند اور بھاوج ہے، تو بچے کے دل کے اندر یہ پورے خاندانی جو عظمتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نوجوان جب ہوتا ہے
تو کہتے ہیں ارے ساری عورتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں, ماں بھی ویسی ہے, دادی بھی ویسی ہے, پھوپھو بھی ویسی ہے, وہ سب کو ایک ہی قطار میں لاتا ہے. یہ عورتیں خود اپنے پیروں پر کلاڑی مارتی ہیں. اس پر یہ تمہاری نا اتفاقی اور جھگڑوں کی وجہ سے بچوں کی تربیت پر بہت برا اثر پیدا ہوتا ہے, بہت برا اثر پیدا ہوتا ہے. کبھی اسلامی اخلاق و آداب بھی تو دیکھو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں خواتین نے کیسی زندگیاں گزاری. کیا ان کی ساسیں نہیں تھی؟ کیا صحابیہ ان کی بہویں نہیں تھی؟ لیکن پوری تاریخ پڑھ کر کے میں نے دیکھا حدیثوں میں کسی بھی ساس کا اور کسی بھی بہو کا تذکرہ ابھی تک ملا ہی. جس دن مل جائے میں اپنی عالمہ عورتوں سے کہوں گا مجھے بھی لا کر دودھ کرا دے کہ کوئی اسلام کی بڑی ساس تھی, بہت لڑتی تھی, کوئی اسلام کی بڑی بہو تھی جو بہت لڑتی تھی. کبھی سنا ہے آپ نے؟ جب یہ تذکرہ کسی کتاب میں ملتا ہی نہیں تو پھر ہمارے گھروں میں آئے کیسے یہ جھگڑے؟ ہمارے گھروں میں آیا کہاں سے؟ میری عزیز بہنوں, بہت ساری چیزیں ہیں, وقت کی قلت ہے. یہاں پر میں کچھ میسیجز آپ کو دینے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جو حالات ہیں عورتوں کو لے کر, اس لیے کہ میں نے حدیثوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی, عورتیں ہوں گی, اور ان عورتوں کے ذریعے سے وہ پوری دنیا میں گھومے گا اور ہر جگہ فتنہ پھیلائے گا. میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ دجال کی فوج میں شامل ہونے والی عورتوں میں تمہارا نام نہ آ جائے. اس لیے آج توبہ کر. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس خاتون نے کسی مرد کو بلا حجاب اجنبی مرد کو پکڑا چھوا, اس کی قبر میں اللہ 99 سانپ مسلط کرے. یہ روایت میں ہے. اے میری عزیز بہنوں, کیا تمہارے جسم پر سانپ قیامت تک تاری رہے برداشت کر پاؤ گی؟ برداشت کر پاؤ گی؟ آج میں بچیوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں, وہ نوجوان لڑکیاں جو یہ چاہتی, بہت سارے فطروں کا ذریعہ بنی ہوئی عورتیں, لڑکیاں, اور کچھ تو ہو سکتا ہے جھوٹی لڑکیاں ہوں, لڑکے ہی ہیں لڑکیوں کی تصویروں کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کو رہنے دو, دوسری قسم کے لوگ ہیں, ان کے لیے آج یہ میرا بیان نہیں ہے. یہاں صرف عورتوں کے لیے, اور میرے پاس چند مرد بیٹھے ہیں تو مردوں کے لیے بات ہو سکتی ہے اور کچھ عورتوں کے لیے, تیسری مخلوق کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہا. میری عزیز بہنوں, یہ فیس بک, یہ سوشل میڈیا پر جو ایکٹیو ہے, مجھے افریقہ سے کچھ لوگوں نے یہ میسج کیا تھا, میرا پیغام سن رہے ہوں گے. کئی بچیاں ایسی ہیں جو نماز کی پابند ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں, لیکن ان کے دن میں 4-4, 5-5 گھنٹے صرف چیٹنگ میں جاتے ہیں, چیٹنگ میں خرچہ ہوتے ہیں. کس سے چیٹ کرتی ہیں؟ اجنبی لڑکوں سے, اجنبی مردوں سے. نہ تو تمہارا شوہر ہے, نہ تمہارا بھائی ہے, کچھ نہیں. میں یہ بتاتا ہوں کہ چیٹنگ کرنے میں اتنا وقت جو لگتا ہے, کیوں اتنا وقت لگ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے, لطف آ رہا ہے, اسی وجہ سے تو. اور اس حرام کام کو جتنی لذت کے ساتھ تم کرتے جاؤ گی اتنے گناہ تمہارے اوپر بڑھتے چلے جائیں گے. قیامت کے دن ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا جنہوں نے یہ اپنی سطر پوشی نہیں کی اور اجنبیوں کے ساتھ بے تکلف ملتے رہے. یہ سوشل میڈیا پر بھی یہی ہو رہا ہے, بے تکلف ملنا ہے. کون لڑکا ہے, کہاں کا ہے, پتہ ہی نہیں, لیکن لڑکیاں اس سے جوائن ہو چکی ہیں, ان سے کانٹیکٹ میں ہیں, میسیجز ایک دوسرے کے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. یاد رکھنا قیامت کے دن جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی عزتوں کی حفاظت نہیں کی, ان کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ پورے ننگے ہوں گے, پورے ننگے ہوں گے, اور فرشتے لوہے کا بھالا آگ میں تپا کر کے ان کی شرمگاہوں پر مار رہے ہیں, شرمگاہوں میں ان کے آگ میں تپا کر لوہے مار رہے ہیں, اور ان کے جسموں سے اتنی قریب اور سخت قسم کی بدبو نکل رہی ہوگی کہ پورے اہل محشر ان کی بدبو سے پریشان ہیں. پوچھا جائے یہ کون ہیں؟ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتے تھے. اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے باوجود اجنبیوں سے یہ جو ہمارے تعلقات بنے جا رہے ہیں. میں پوری دنیا کا تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوں, لیکن جہاں تک میرا میسج جائے گا میں اپنی بچیوں سے یہ ضرور کہوں گا, تم جس وقت میسج کر رہی ہو یاد رکھنا تمہارا رب ذوالجلال تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. مقتدر جبار خدا, تم قرآن میں فرماتا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دل میں ہونے والے خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے. جو کچھ تم دل میں چھپا رہے ہو اس کو بھی رب ذوالجلال دیکھ رہا. تو یہاں سے بچیاں اگر آج سے یہ طے کر لیں کہ میرے فیس بک اکاؤنٹ میں یا میرے پاس
جتنے فرینڈ سرکل میں میں نے مردوں کو جوائن کر رکھا ہے یہ میرے لیے حرام ہے، حرام ہے. میں ان سے دوری اختیار کرتی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تم نے ایک بہت بڑا عہد کیا اور اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر اگر کسی نے توبہ کیا، قدیم و جبار خدا اس توبہ کی برکت پوری زندگی میں تمہیں عطا کرے گا. میری عزیز بہنوں، یہ تبدیلی کا وقت ہے. یا توبہ کر کے جاؤ اور بدلنے کا ارادہ عزم مصمم کر کے جاؤ. آج دنیا کو پھر سے ایک قائد کی ضرورت ہے، ایک مسلم کی ضرورت ہے. آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، یقیناً میں جو کچھ بھی ہوں یہ میرے ماں باپ کا صدقہ ہے، میری ماں کی پرورش ہے. میری ماں کو اللہ ہزاروں رحمتیں عطا کرے. قرآن میں اللہ نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے. میں دعا ہمیشہ کرتا ہوں. میں بھی تو کسی ماں سے ہی جنم لے کر کے آیا. آج جس علاقے میں میں جا رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں، لوگ پیاسے ہیں اور لوگ ٹوٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہاں کا محلہ اتنا خراب ہے، اتنی خرابیاں ہیں. کوئی تو ایک ایسا عالم ہے جو سب کی اصلاح کرے. میں کہاں سے لاؤں؟ کوئی فیکٹری ہے ہمارے پاس کہ علماء پیدا کر کے تمہارے پاس پیش کریں؟ آج ان خواتین سے ہماری امید ہے کہ اگر تمہاری گودیں ہری بھری ہو گئی، تمہاری گودیں اگر پاکیزہ ہو گئی، تو مجھے امید ہے کہ دنیا میں ہر جگہ سے لوگ پاک سائڈ سے مسلح ڈھونڈنے کے لیے آ جائیں، اپنا قائد ڈھونڈنے کے لیے تمہارے گھروں میں آئیں. کہ اگر کہیں حافظ قرآن ملتا ہے تو اس محلے میں ملتا ہے، اگر کہیں کوئی باعمل عالم ملتا ہے تو اس محلے میں ملتا ہے. یہاں کی خواتین نے اپنے بچوں کی تربیت میں بڑا عظیم کردار ادا کیا ہے. یہ تاریخ ہوگی، وہ تاریخ رقم کرنے کے لیے آج بیٹھ کر کے وعدہ کر کے جاؤ. یہ اجتماع ایک ہی دن کا نہیں، ابھی تو ہم نے شروعات کی ہے. انشاءاللہ گاہے بگاہے یہ محفل ہماری قائم ہو چکے گی. اور مجھے امید ہے پورے مجمع میں اگر عورتیں میری بات سے سہمت نہ ہو، اتفاق نہ کرتی ہوں، لیکن چند بچیاں میں جانتا ہوں ضرور ایسی ہوگی جن کی پلکیں اگر آج بھیگی ہیں، جن کی آنکھیں آج اگر نم ہوئی ہے، خوف خدا سے ان کا دل لرزا ہے، تو یہ اجتماع ہمارا وصول ہے. مولا اس بچی کے کردار سے ہی ہمارے پورے معاشرے میں اصلاح عطا کرے گا، اصلاح ضرور پیدا فرمائے گا. میرے عزیز بہنوں، آج یہ زندگی کا ہمارا 1 سال کم ہونے جا رہا ہے. آج 30 ہے، آج 30 تاریخ، کل 31، کل یہ 2019 ختم ہو جائے. لوگ عیاشیوں میں ناچ رہے، انہیں پتہ نہیں ان کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. موت سے تم قریب ہو رہے ہو اور پتہ نہیں کتنے ہیپی نیو ایئر اسی رات کو ہی مر جاتے ہیں، اسی رات کو ہی ان کے ڈولے نکل جاتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آج کی رات میرے موت کا پیغام لے کے آنے والی. آج مجھے یہ فخر ہے اس بات پر، خاص طور پر ہمارے نوجوان پاک سائڈ کے، اکثر مسجد کی ہماری نوجوانوں کی کمیٹی، لگن سرا کی نوجوانوں کی کمیٹی، اللہ انہیں ہمیشہ شاد و آباد رکھے. کہ سال کا اختتام ختم ہونے والا ہے اور آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ پوری خواتین ذکر الہی میں جمع ہو جائے. مجھے امید ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے 1 سال کو اللہ کے ذکر پر ختم کیا ہے، تو مولا ہماری پوری زندگی کے ختم ہونے کے وقت بھی اپنے ذکر پر ختم کرے گا. جب ہماری آخری سانسیں آ رہی ہوں، ہماری آخری سانسیں، اور جس وقت ہماری جان اکھڑنے کے قریب ہو، دل کی دھڑکنیں بند ہونے والی ہو، مجھے امید ہے کہ رب تعالی پیغام بھیجے گا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اے فرشتوں جاؤ اس کی زبان پر میرا ذکر جاری کر دو. اس لیے کہ اس کی زندگی میں جب بھی سال ختم ہونے والا ہوتا تھا یہ میرے ذکر میں جمع ہو جاتا تھا، یہ میرے ذکر میں آ جاتا تھا. اب اس کی پوری زندگی ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس کی زبان پر میرا ذکر جاری کرو. اسے پاک کر کے میں دنیا سے اٹھانا چاہتا ہوں. آپ نے بڑا عظیم کام کیا ہے. یہ اس اجلاس کو منعقد کرنے میں جتنے بچوں نے کام کیا ہے، یاد رکھو تمہارے ہر قدم پر اللہ برکتیں ضرور عطا کرے گا. اس میں نوجوان بچیاں بھی ہیں. میں اپنی تقریب کے اختتام پر، پرمیشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہم کو اپنے وقت پر یہاں ختم کرنا. آخری یہ وقت ہے، میں کچھ اعلانات ضرور کروں گا. یہاں پر آپ کو معلوم ہے تمام عورتوں کو بڑے دنوں سے ہماری یہ کوشش کی تھی کہ عورتوں کے اندر کچھ کام ہو، اس لیے کہ مردوں میں جو کام ہوا وہ ظاہر ہے اور عورتوں میں جو کام ہوا اس کو باطن کہتے ہیں. اور جب ظاہر اور باطن صحیح ہو گیا تو اسے اللہ کی ولایت مل جائے گی. ظاہر جتنا سفید ہے اتنا ہی باطن بھی سفید ہو جائے، مرد جتنا پرہیزگار ہے اتنی اس کی عورت بھی ہو جائے، تو پھر وہ گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا. آج یہی فکر لے کر کے ہم نے اس اجتماع کی شروعات کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاک سائڈ میں روڈ نمبر 3 پر
چند مہینوں پہلے اسی فکر کی وجہ سے ہم نے ایک جامعہ کا قیام کیا، جامعہ ام الخیر، سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر کی ماں کے نام پر ایک ادارہ قائم کیا، جس میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے میں خود اس میں پڑھانے کی کوشش کرتا رہا، اور کئی بچیاں تقریباً اس میں عالمہ کورس بھی کر رہی ہیں، دعویٰ کورس بھی کر رہی ہیں، بڑی محنت سے لگن سے پڑھ رہی ہیں، صبح صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر کے چلی آتی ہیں۔ ان بچیوں سے بہت ہماری امیدیں ہیں کہ اللہ ان کو قوم کی مصلحہ بنائے گا اور انقلاب کا ذریعہ بنائے گا۔ تو یہ جو کام تبدیلی کے لیے جامعہ ام الخیر کے ذریعے سے ہوا ہے، اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پورے پاک سائڈ کی اور دیگر جگہوں سے آئی ہوئی عورتوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز عنقریب آپ کے سامنے ایک ایسا کام پیش کریں جو ہر گھر کے لیے سہولت ہو، ہر گھر کے لیے سہولت۔ یہاں میرے سامنے نوجوان بچے بھی ہیں، آپ بھی میری بات پر وعدہ کر سکتے ہیں۔ عورتوں کو تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کتنی وعدہ کر رہی ہیں، کتنی وعدہ خلافی کر رہی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر مجھ فقیر سے کوئی بات نکلے تو ہمارا محلہ اس پر لبیک ضرور کہتا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم کام کو لے کر کے حاضر ہوں کہ انشاءاللہ العزیز عنقریب آپ کے پاس ہم ایک ایسا میگزین لائیں گے، ایک ایسا رسالہ، ایک ایسا ماہنہ منثلی رسالہ جو رومن انگلش میں ہوگا، جس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ زبان اردو ہوگی لیکن تحریر رائٹنگ انگلش، جیسے میسیجز وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں۔ ایک رسالہ شاید ہو سکتا ہے 30-35 صفحے کا ہوگا، اس کے کنٹینٹس بھی بتا دیتا ہوں۔ تقریباً ایک چیپٹر اس کے اندر صرف اور صرف قرآن کی تفسیر، ایک چیپٹر حدیث پاک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ، اولاد کی تربیت سے لے کر عورتوں کی ضروریات، ہر چیز کی۔ تیسرا ایک چیپٹر اس میں شرعی مسائل، فقہی مسائل۔ چوتھا ایک چیپٹر اس میں ہر مہینے میں، اس مہینے میں جتنے بزرگان دین کے عرس آ رہے ہیں ان کی مختصر تعریف کہ یہ ولی کہاں تھے، کب پیدا ہوئے، کب انتقال کیا اور ان کا عرس کہاں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک چیپٹر اس کے اندر اسلام اور سائنس، اسلام اور سائنس کا کیا میل ہے۔ سائنس آج اتنی ترقی کر چکا ہے، اس کی ترقی سے اسلام کو فائدہ ہی ہوا ہے، اس لیے کہ جتنی سائنس ترقی کرتا جاتا ہے ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ اسلام میں کتنی مضبوط بنیاد ہے، کہ جب سائنس تھا ہی نہیں تب میرے آقا نے اسلام میں یہ ساری چیزیں بتائی۔ تو وہ ساری چیزیں بھی ایک چیپٹر میں ہم رکھیں گے۔ پھر ایک چیپٹر اس کے اندر یہ بھی ہوگا طب نبوی، کہ آج بخار آئے، سردی آئے، بہت ساری چیزوں کو فوراً میڈیکل میں بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم وہ دوائیاں بھی دیکھیں جو میرے آقا نے استعمال کی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب بیمار ہوتے تو کیا سجیشن دیتے، کیا مشورہ دیتے تھے، کس کس بیماری کو حضور نے کیا کیا مشورے دیے۔ یہ طب نبوی ایک چیپٹر ہم اس میں اس کا بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک چیپٹر روحانی مسائل، یہی جادو ٹونے سحر، لیکن عورتیں اس میں اتنی کچھ نہ ہو کہ اس میں بابا گیری بھی شروع ہو جائے۔ یہ بابا گیری والا چیپٹر نہیں رہے گا کہ عورت جائے اور پھر فوراً آ کر کے یہ مسئلہ اس میں لکھ دے کہ میں اپنے مرد کو مٹھی میں رکھنا چاہتی ہوں، اس کے لیے بھی کوئی عمل بتا دے، میری ساس کو میں ہلاک کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے کوئی عمل بتا۔ یہ مسائل نہیں، روحانی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ سحر، سکلی، علوی، جادو وغیرہ کے ذریعے سے، نظر بندی کے ذریعے سے گھروں کی برکت کبھی ختم ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلتا پھرتا آدمی بستر میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات کی جانچ پڑتال کے لیے انشاءاللہ ایک چیپٹر ہم رکھیں گے، لیکن ناجائز مسائل اس میں نہیں، ناجائز محبتوں کے لیے نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ملا کر کے انشاءاللہ العزیز ایک میگزین، ایک رسالہ، اس کا نام انشاءاللہ عنقریب لانچ ہوگا دی میسیج کے نام سے انشاءاللہ العزیز۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاک سائٹ کے ہر گھر کا، ہر گھر کی عورت اس کی ممبر ضرور بنے۔ یہ رسالہ گھر میں جائے، اس میں ہم بزرگوں کے واقعات لکھیں، آپ پڑھیں اور اپنے بچوں کو سنائیں روزانہ۔ مہینے میں ایک رسالہ خریدنا آپ کے لیے انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے مہینے میں آپ کیبل کے پیسے بھر سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے بھر سکتے ہیں، اور پھر ہمارے اسپیکر کے بھی بھر سکتے ہیں، تو پھر رسالہ کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ عورتوں کے ذریعے سے شروعات ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے ہی یہ کام شروع ہوگا ہم آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اس میگزین کے لیے ایک بڑا اعلان تھا جس کے لیے میں آج اسٹیج پر حاضر ہوا، اور مجھے امید ہے کہ ہماری تمام آئی ہوئی خواتین ان باتوں پر لپٹ کریں گی انشاءاللہ۔ اور جامعہ ام الخیر کی طالبہ
یہاں بیٹھیں گی کرسیوں پر، آپ ان کے پاس اپنا نام، ایڈریس اور فون نمبر ضرور لکھا کر کے جائیں کہ جس دن بھی یہ رسالہ پرنٹ ہو کر کے آئے گا ہم آپ کے گھر تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مرد حضرات بھی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، مرد حضرات بھی اس کے ممبر بنیں گے تاکہ اپنے اپنے گھروں میں یہ کام جاری ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کل 31 نائٹ ہے، کل 31 نائٹ ہے۔ پوری دنیا اگرچہ عیاشی کر رہی ہو لیکن میری بہنیں مجھے امید ہے کہ اتنا سننے کے بعد کوئی پارٹی منانے کے لیے کل رات نہیں جائے گی، نہ جائیں گی نہ اپنے گھر کو پارٹی کا مرکز بنائیں گے۔ یہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم نے بچوں کو روکنا شروع کیا، کلب میں مت جاؤ، ڈانس بار میں مت جاؤ، پارٹیوں میں مت جاؤ، شراب جہاں عام ہوتی ہے وہاں مت جاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے اپنے گھر کو ہی ان تمام چیزوں کا اڈا بنا لیا، گھروں میں ہی کیک لائے، گھروں میں ہی موم بتیاں جلائے، گھروں میں ہی شراب لائے۔ اور یہی سب، وہ تو پہلے والی بلا تو الگ تھی کہ وہاں جا کر کے گناہ کر رہے تھے، اب یہ ڈبل بلا ہے کہ پورا کلب ہی گھر میں لے کے آ گئے۔ ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں ایسی کوئی واحدات اور خرافات نہیں ہونی چاہیے۔ اور کل انشاءاللہ 31 نائٹ کو مردوں کا اجتماع ہے روڈ نمبر 1 پر، اور امید ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں شوہروں کو سونے نہیں دیں گی۔ کل انشاءاللہ مرد حضرات کو وہاں پر بھیجیں گے، اور کل رات ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری کل کی رات ذکر الہی میں گزری گی مدینہ جامع مسجد میں۔ دعا کرتا ہوں آخر میں اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی وہ جبار خدا ہم سب کو بے برکتی سے بچائے، حجاب کی ہماری بہنوں کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بری بلاؤں اور بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تمام عورتوں سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے ادب سے بیٹھ جائیں، مختصر ہم ذکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما